بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، اب آپ حضرات کے سامنے میں جو خطاب پیش کرنے جا رہا ہوں یہ حکیم ملت حضرت مولانا عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بانی و محتمم جامع فرقانیہ مدنیہ راولپنڈی نے کرتارپورہ کی جامع مسجد میں جمعہ کے دن فرمایا تھا۔ تو آئیے حضرت کا یہ خطاب سماعت فرماتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شهر اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ درود شریف پڑھ لیجیے گا تاکہ میں حدیث پاک کا ترجمہ کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک بار اور پڑھیں۔ اللہ پاک کی نعمت، اللہ پاک نے آپ حضرات کو نصیب کی، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، وقت اور پیسہ اور انتظام جن ساتھیوں نے کیا ہے خدا ان کے لیے قبول کریں۔ تو مجھے خطرہ ہے کہ آپ سر نیچے کر کے بیٹھے رہے تو سوتے رہیں گے، وضو ٹوٹ جائیں گے، بغیر وضو کے نماز پڑھو گے۔ سر اوپر کریں اور مجھے دیکھتے رہیں اور زبان سے پڑھیں درود شریف سارے حضرات۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اگلی بار سکیں جب بٹھواؤ گے نا تو اندر والا دیکھ کے رخ بالکل صحیح قبلے کی طرف، خود نگرانی کریں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی من اسمہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لاکھ لاکھ کیا بلکہ اربوں خربوں کے حساب سے خدا کے لیے شکر اور حمد و ثنا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے مخلوق میں سے انسان اور انسانوں میں سے مسلمان خدائے وحدہ لا شریک جل جلالہ کا ماننے والا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر پختگی کے ساتھ اور حضرات صحابہ کرام کل کے کل خدا کے برگزیدہ پسندیدہ پاکیزہ ہستیاں صحابیات اہل بیت تابعین تبع تابعین کے تقدس اور عظمتوں کے عقیدے پہ خدا نے ہم سب کو متفق کیا ہوا ہے۔ کہہ دیجیے گا الحمدللہ، یہی نجات کا راستہ ہے۔ اس عقیدے سے ادھر ادھر ہٹ جانا خدا بند قدوس کی توحید کے سلسلے میں جیسے اللہ کی منشا ہے اس کے مطابق نہ ہو تو تب بھی نجات نہیں ہو سکتی، بارہا عرض کیا ہوا ہے۔ نبوت کے بارے میں بھی عقیدہ جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال صحابہ کو سکھایا اور حضرات صحابہ کامیاب ترین ٹریننگ کے بعد پاس ہو گئے، اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا الیوم اکملت لکم دینکم کے ساتھ۔ تو اللہ پاک نے رہتی دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے خدا بند قدوس نے صحابہ کرام والے ایمان کو ڈیزائن کے طور پہ معین کر کے اور مطالبہ رکھ دیا کہ ایسے تمہارا ایمان ہوگا تو اللہ کے ہاں نجات تب ہوگی۔ خدا ہم سب کا ایمان کہہ دو صحابہ کی طرف ہے۔ اہل سنت والجماعت کے معنی یہ ہے، سنت رسول اللہ جماعت صحابہ، معنی یاد رکھا کرو۔ اہل سنت سنت رسول اللہ، سنت خلفائے راشدین، والجماعت جماعت صحابہ کے عقیدے پہ رہنا۔ اور جب حضور کی اور خلفائے راشدین کی سنت پر نہ ہو
رواجات کرے، جماعت صحابہ والے عقیدے پہ نہ ہو، تو ظاہر بات ہے پھر اس کو جس راہ پر وہ چل رہا ہو پھر اس کو وہ نام لگ جاتا ہے، کبھی بدعتی کہلاتا ہے، کبھی کیا کہلاتا ہے۔ حضرات صحابہ کا عقیدہ چھوڑا، بہاء اللہ کے پیچھے لگ گیا تو بہائی کہلایا، مرزا کے پیچھے لگ گیا تو مرزائی کہلایا، پرویز کے پیچھے لگ گیا تو پرویزی کہلایا۔ ایسے ہی عرب ملکوں میں اور کئی شخصیتیں گزری ہیں، قدریہ اور فلانا اور فلانا اور فلانا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام فتنوں سے بچائے، آمین کہہ دو۔ رمضان دعاؤں کے قبولیت کا مہینہ ہے۔ بھولے بھالے ہوئے نوجوانوں، اے رمضانیوں، آپ کو کہہ رہا ہوں، رمضان دعاؤں کے قبولیت کا وقت ہے، خاص اسپیشل۔ تو یہاں دل کی گہرائیوں سے دعا مانگا کرو تاکہ سال بھر کے لیے معاملہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی رحمتوں سے محروم نہ فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کا لاکھوں اربوں شکر ہے کہ خداوند قدوس نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کے عقیدے پر اس طرح ہمیں توفیق دی جیسے کہ حضرات صحابہ کو توفیق دی، الحمدللہ۔ پھر اس پر بھی خدا کا شکر ہے کہ رب العالمین نے جون کے مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق دی، اسی طرح جیسے کہ حضرات صحابہ کرام نے 18 رمضان کا روزہ رکھ کر کے، اور جون کا بھی مہینہ جو تھا پتہ نہیں اس کی 22 تاریخ تھی یا کون تھی، انگریزی کی تاریخ سے یاد نہیں، لیکن تھا موسم گرمی کا، یہ آپ کو بتا دوں۔ تو غزوہ بدر کا مارکا اسلام میں پہلا مارکا جو ہوا ہے پنڈی والوں، اللہ تعالیٰ سب کو حج اور عمرے کا ارادہ کیا کرو، خدا لے جائے۔ تو آج کل کا آدمی نہیں سمجھ سکتا کہ صحابہ نے کیا مشقتیں برداشت کی، اس لیے کہ آج کل تو ایئر کنڈیشن کاروں میں ہم لوگ آتے جاتے ہیں، بسیں ہیں تو وہ ایئر کنڈیشن ہے، کار ہے، موٹر ہے، اور کوئی اور یہ 18 سیٹر ہیں یا جو بھی ہیں، بہرحال یہ سب کے سب ایئر کنڈیشن ہے۔ اور پھر یہ رفتار جو ہے وہ 150 میل کے حساب سے ہے، اتنی تیز رفتار۔ تو آج کل کا مسافر کیسے اندازہ کر سکتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام مدینہ منورہ سے 150 میل رمضان کا روزہ رکھا ہوا، پیدل چل کر کے مکے کی طرف دریا کے کنارے آ کر کے، اور ابو جہل کی فوج اور ابو جہل کے حامیوں اور اس کے طرفداروں کے راستے میں مورچہ بنا کر کے بیٹھے 17 رمضان کو، اور 18واں روزہ تھا، اور باقاعدہ عملی جہاد ہوا، سمجھے؟ جبکہ اس 150 میل کے راستے میں ایک بھی کہیں کنواں نہیں ہے اس زمانے میں سوائے بدر کے مقام کے، اور سائے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سن 58 میں تو میں پہلی دفعہ گیا ہوں اللہ کی توفیق سے، اور جو مجھ سے پہلے حضرات 58 سے بھی پہلے گئے کوئی زندہ موجود ہیں یہاں پہ تو ان سے پوچھ لیجیے گا کہ کیا تکالیف ہوتی تھی۔ سن 58 میں جب ہم گئے تھے تو کچی سڑکیں ہوتی تھیں، اور مشکیزوں میں پانی ساتھ خرید کر کے لے کر کے جایا کرتے تھے، مشکیزوں میں، چھاگلوں میں۔ تو ہم سوچا کرتے تھے کہ 1400 سال بعد جب یہ حالات ہیں تو 1400 سال پہلے کیا حالات ہوں گے۔ اس سے اندازہ لگائیے گا کہ حضرات صحابہ کرام نے یہ اسلام جس پر عمل کر کے اور نجات تک جانے کے لیے اللہ نے ہمارے لیے راستے کھلے رکھے ہوئے اور یہ نعمتوں کی فراوانی کی ہوئی ہے، حضرات صحابہ نے یہ اسلام ہم تک پہنچانے میں کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ کتنی والوں آج گرمی ہے، سب کہتے ہیں ہائے ہائے بڑی گرمی ہے، تو اس گرمی کو جب محسوس ہوتی ہے تو ذرا رسول اللہ اور صحابہ کے دور کی گرمی بھی سوچ لیا کرو۔ آج بھوک ہے تو ذرا وہ بھی تو دور سوچ لیا کرو
کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک کھجور کے ساتھ ہم دو آدمیوں نے افطار کیا بدر کے مقام پر. ایک کھجور 2 آدمیوں نے، اور کھانا سارا پیرا وہی تھا، اس کے بعد اور کچھ نہیں تھا، بس پانی پی لیا اوپر سے. تو اس دفعہ اس تجربے کو ہم نے کہا کہ سفر میں دوہرائیں. حرم شریف میں افطار کرنے کے لیے میں تو چونکہ شوگر کا بیمار تھا تو میں بھی کھجور ایک کھا کر کے پانی پیتا تھا اور پھر اس کے بعد طواف کرتا تھا. ادھر اذان مغرب کی ہوتی، ادھر میں طواف کرتا، اس لیے کہ رش نہیں ہوتا. بوڑھے ضعیفوں کے لیے جو عمرے میں جائیں تو آپ کو طریقہ بتا دوں. تو اندازہ ہوا کہ خدا کتنی برکتیں دیتا ہے. حضرات صحابہ کے عمل سے اندازہ لگایا کرو. یہ جو مغرب کے بعد پھر نفس امارہ جب کہ حملہ کرتا ہے نا، اور فوج نفس کی جو ہے پھر حیا پھر غڑپا پہ غڑپا، پانی بھی اور کھانا بھی اور پینا بھی، اور 15 منٹ کے بعد پھر جو ہے مسجد میں آنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی. تو بہت زیادہ پیٹا بھر گیا پانی بہت پی گیا. یہ حالت ہوتی ہے جب دن میں 16 گھنٹے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مہربانی سے 16 گھنٹے اس نفس پہ کنٹرول ہو سکتا ہے، تو پھر اس وقت میں بھی 10 منٹ پھر اس پہ کنٹرول اللہ ہی کی توفیق سے، اللہ کی مہربانی سے اس طرح ہونا چاہیے کہ حد سے زیادہ نہ اٹھا کے مغرب کی نماز بھی ضائع ہو اور مغرب کی نماز کے بعد پھر عشاء بھی ضائع ہو. یہ بعض ساتھیوں میں یہ مرض ہے کہ روزہ تو رکھ لیا لیکن ادھر نمازیں ضائع کر لی، تو بھائی بیلنس تو پھر بھی نقصان کا برابر رہا، نقصان تو پھر بھی اسی طرح رہا، فائدہ تو کچھ نہ ہوا. ایک فرض ادا کیا، دوسرا فرض چھوڑ دیا، نقصان تو ویسے کا ویسا رہا. کمال تو تب ہے کہ روزہ بھی رکھ لیا، صبح سے شام تک کسی کی غیبت بھی نہیں کی، روزہ بھی رکھ لیا، اور یہ 16-17 گھنٹے وقت گزارنے کے لیے کیسٹیں لگا کر کے ڈوموں اور میراثیوں کے گانے بھی نہیں سنے، اور روزہ رکھ لیا. اور روزہ رکھے پھر تاش کھیلنا بھی یہ شیطان کا کام بھی نہیں کیا. اور جناب اگر روزہ رکھ کر کے اور کہا چلو دن گزارنے کے لیے تاش پہ لگ گئے، تو تم ہی بتاؤ کہ کیا کمایا کیا؟ بھئی ادھر روزہ رکھ کے جو ثواب کما رہے تھے ادھر اپنے ہاتھوں سے تاش کے ذریعے سے دیتے گئے، بیلنس میں تو کچھ بھی نہ رہا. عزازیل نے، ابلیس نے تو اپنا ہاتھ ایسا مارا کہ صفائی کے ساتھ جو محنت مزدوری کی تھی سارا اکاؤنٹ اپنے بیلنس میں جمع کرا لیا. اس لیے حدیث میں آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندو، توجہ میرے طرف کرو، اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندو، مجھے تمہارا صرف کھانا چھڑانے پینا چھڑانا اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرانا چاہتا ہوں، تمہارے اندر تقویٰ نیکی کا جذبہ بھی ساتھ ساتھ پیدا کرانا چاہتا ہوں. تو نیکی کا جذبہ تب پیدا ہوگا کہ روزہ رکھ کر کے روزے دارو باقی جتنے گناہ ہوتے ہیں ان تمام گناہوں کو روکنے اور خود رکنے اور اپنے اہل و عیال نوکر مزدور زیر دست خاندان فیملی والوں کو روکنے کے لیے تدبیریں بھی سوچی جائیں، پرہیز بھی تو ہونا. وہ حدیث میں جو آتا رہتا ہے بارہا سنائی ہے کہ پھر کانوں کا بھی خدا روزہ مانگتا ہے ہم سے کہ ان سے بھی حرام نہ سنا جائے، آنکھوں کا بھی روزہ مانگتا ہے کہ ان سے بھی حرام نہ دیکھا جائے. سمجھے گئے؟ یہ مائی ہوا کی بیٹیاں جو بن سج کر کے جو پھرتی ہیں اور ان کو جو غور سے دیکھتے رہتے تو روزہ کہاں رہا؟ سمجھے؟ اور زبان کا بھی ایسے ہونٹوں کا بھی روزہ ہو کہ اس سے غیبت اور چغلی اور بہتان تراشی اور گانا اور بےہودگی کے شعر و شاعری اور گالی گلوچ غیبت کے تمام کلمات الفاظ اس زبان سے نہ رہے. ہمارے عوام میں یہ بھی ایک مرض ہوتا ہے کہ بے تکا گالیاں دیتے ہیں، زور کے بعد سے لے کے پھر عصر کے ٹائم میں مغرب کے ٹائم میں گھر والوں کو بھی گالیاں دے گا، بچوں کو بھی گالیاں دے گا، مال رکھا ہوا ہے تو مویشیوں کو گالیاں دے گا، بکریوں کو گالیاں دے گا، مرغیوں کو گالیاں دے گا، ریڑھا چلا رہا ہے تو ریڑھے کو گالیاں دے گا. یہ آج کے بعد تمہیں نسخے بتا رہا ہوں، بازار میں تجربہ کر لو. اور یہ کیا اور جی روزہ لگ گیا ہے، اب بھائی وہ روزہ ہی کیا ہے؟ خدا تو اس قرآن میں کہتا ہے لعلکم تتقون، لعلکم بولو بھی نہ رمضانیوں
سارا سال قرآن پڑھتے تو کیا مزہ آتا. لعلکم تتقون، روزہ اس لیے رکھواتا ہوں تم سے، خدا فرماتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو جو متقی بنے گا اس کا تو زبان پہ کنٹرول ہوگا جناب من. وہ تو جس اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہے اسی اللہ کے رضا کے لیے جناب من وہ زبان کا بھی روزہ کرے گا، آنکھ کا بھی کرے گا، ہاتھ کا بھی کرے گا، پاؤں کا بھی کرے گا، کان کا بھی کرے گا، ترازو کا بھی کرے گا، قلم کا بھی کرے گا، ہر چیز کا کرے گا. نہ ملاوٹ کرے گا، نہ کم تولے گا، نہ رشوت لے گا اور نہ کوئی اور خرابی کرے گا. وہ اس نفس کو روزے کا عادی بنائے گا کہ یہ نفس ہر چیز کا روزہ رکھے. یہ نفس کہہ دو ہر چیز کا روزہ رکھے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہمارے یہاں کی گرمی 1% ہے سعودی عرب کی گرمی کے سارے عرب ملکوں کے مقابلے میں. یہ ہماری گرمی جو ہے یہ وہاں کے مقابلے میں 1% ہے، وہاں اس سے زیادہ ہے. آپ یقین جانیے گا 1 جون 1 رمضان سے لے کر کے 12 جون تک کوپیوں سے وضو کرنے کی استطاعت نہیں ہوتی تھی. یہ جو ٹینکیوں کا پانی ہے نلکوں میں جو آتا ہے چھلکا اترتا ہے پانی سے وضو کرتے، اتنا پانی گرم ہے. پھر زیادہ ہوئی کہ نہیں بولو. آپ تو وضو کر رہے تھے، ابھی آئے دیکھ رہا میں بھی وضو کر کے آیا ہوں، چھلکا تو نہیں اترتا اور پانی ابلا ہوا تو نہیں ہے. ایسی گرمی ہے. لیکن کوئی شخص سنا بھی نہیں گیا کہ روزہ کھاتا ہے. کوئی چیز کائنات کے اوپر کھلی ہوئی نظر نہیں آتی، نہ کہیں پنواڑی کا دکان ہو، نہ کسی کا دکان. کوئی مرتا ہے تو تب بھی کوئی چیز کھلی ہوئی. ایسا نظام ہے. اللہ رب العزت کے ساتھ معاملہ ایسا کرو. پیسے والوں خفا تو ہوگے دل میں، اور مجھے رقے بھی ملا کرتے ہیں اور ہمارے ساتھیوں کو جو ہے نا لوگ شکایت کہ مولوی صاحب جمعے میں بڑی تیز باتیں کرتے ہیں. لیکن میں عادت سے مجبور ہوں. یہاں کی سخت باتیں آگے جنت میں لے جائیں گی مجھے اور آپ کو بھی. خدا ہم سب کو لے جائے. آسائشوں والوں یہ آسائشیں ہمیشہ نہیں گئیں گی. جن کو آسائش ہے، آرام ہے، دولت ہے، وہ بھی خدا کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ آسائشیں ملی ہوئی ہیں تو کہتا ہے استطاعت نہیں ہے. اور غربت والوں سوچو تو صحیح، جب آسائشیں یہاں بھی نہیں ملی، بھی غربت ہے، تنگ دستی ہے، مزدوری کرتے ہو، ہاتھ سے کام کرتے ہو، پسینہ نکلتا ہے اور عبادتیں بھی نہ کرو اور آگے جا کے آخرت میں بھی کچھ نہ ملا تو دنیا اور آخرت دونوں خسارہ رہے گا کہ نہیں رہے گا. اس لیے یہ دونوں چیزیں عارضی ہیں. دولت والو حضرت عثمان غنی کو سامنے رکھو، اس سے زیادہ دولت مند تم نہیں ہو. اس کا تقوی اور اس کی عبادت سامنے رکھ کر کے عبادت میں اور تیز ہو جاؤ. اللہ کی مرضی کے مطابق عبادت کرو. اور غربت والو حضرت بلال اور حضرت عمار، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ جیسے لوگوں کی غربت اور تنگی کو سامنے رکھو کہ کس مشکل کے ساتھ وہ زندگی گزارتے تھے. حضرت یاسر کا بار بار میں نے سنایا، آج بھی سن لو، کہ وہ بھٹی میں جب لوہا رکھ کر کے اور اس کو گرما کے بدان سے جب پھونکتا لوگوں کے اوزار بناتا تو مکے کے بڑے بڑے محا غنڈے بدماش ابو جہل عتبہ شیبہ کے بھیجے ہوئے کوئی گرم لوہا لے کر کسی کے ساتھ پکڑتے اور جو گوشت جلتا جیسے کہ سکے جلتے رہتے ہیں مغرب جو شرابیوں کے سڑکوں پہ، اور کفار ہنستے ٹھا ٹھا کر کے اور مطالبہ کرتے کہ انکار کر کلمے سے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے، نماز سے انکار کر ہم تجھے چھوڑ دیں گے. اور حضرت عمار اور یاسر، اس کا باپ اور اس کی والدہ، یہ لوہاروں کا گھرانہ، پھر بھی کہتے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہتے عربی میں کہتے کہ یہ سختی کوئی سختی نہیں ہے، خدا دوزخ کی سختی سے بچائے. تنگی اور غربت والوں آگے کی غربت سے خدا بچا. امین کہہ دو. آگے کی غربت سے یہ کوئی تکلیفیں نہیں ہے. دیکھو خدا نے یہ تمہیں یہ دیکھو یہ خدا نے ایئر کنڈیشن لگوا دی ہے. اگر یہاں اس نفس کی مخالفت کرو گے تو قبر میں بھی جاتے ہوئے ایسی راحت ملے گی. خدا نصیب کرے. برزخ میں بھی یہی راحت ہوگی، پھر جنت میں بھی یہی راحت ہوگی. کہہ دو نا خدا نصیب کرے. آمین تو کہہ دیا کرو. لڑوانے کے لیے تو آمین بڑا زور سے ہوتا ہے اور لڑوانے کا کام 15ویں صدی ہے، مسلمان لڑانے میں بڑا تیز ہو گیا ہے.
ضمناً بات آ گئی، عرض کر دوں ہم وہاں بھی پڑھتے رہے ہیں۔ مسلک کے نام سے، مذہب کے نام سے، عقیدے کے نام سے پیسہ مرزائیوں کا چل رہا ہے، عیسائیوں کا چل رہا ہے، کمیونسٹوں کی تحریک کام کر رہی ہے، بین الاقوامی یہودی تحریک کا سارا کنٹرول ہے، اور بظاہر مولوی صاحب ہیں اور جناب من یا پیر صاحب ہیں اور جناب من وہ مساجد کو اکھاڑا بنایا، ساری دنیا میں قومیں مذاق اڑا رہی ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ اور یہاں بھی پمفلٹ آتے رہتے ہیں، تو جناب وہ لڑوانے والی باتیں تو بڑی تیزی سے کہتے ہیں، اور یہ جو نجات والی بات ہے اس کو ذرا اس طرح سے کہا، زور سے کہا کرو، اللہ تعالیٰ برزخ اور قبر اور آخرت کے عذاب سے بچائے، آمین۔ یہ روزہ، یہ عبادت اس لیے ہے حضرات، تو میں نے حدیث پڑھی تھی، چھوڑتا ہوں اب۔ حضور نے ارشاد فرمایا شہر اولہ رحمت، یہ ایسا مہینہ ہے کہ ابتدا کے 10 دنوں میں رحمت ہی رحمت نازل ہوتی ہے، بھگویا جاتا ہے، نرم کیا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور درمیان کے 10 دنوں میں پھر بخشش ملتی ہے، صفائی شروع ہو جاتی ہے نزول رحمت کے بعد۔ وَآخِرُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخر میں تو پھر بالکل آگ سے رہائی ملے گی، خدا نصیب کرے۔ ابتدائی 10 دن تو گزر گئے، جس نے مندوں کے لیے، نہ پہلوانوں کے لیے، نہ مولویوں کے لیے، نہ پیروں کے لیے، نہ ریڑے والوں کے لیے، اور نہ جناب من کھرپا چلانے والوں کے لیے، نہ کوئی اور مزدوری کرنے والوں کے لیے۔ نبی کریم کی جماعت میں سارے طبقے موجود تھے، اور اسلام سارے طبقوں کے لیے، اور یہ عبادتیں سارے طبقوں کے لیے یکساں ہیں۔ یہ شہر اور دیہات کے لیے، یہ زراعت اور تجارت کرنے والے کے لیے، یہ ملازمت اور تعلیم سیکھنے والے کے لیے، یہ امیر اور غریب کے لیے، عبادت سب کے لیے یکساں ہے۔ سفر کی حالت، بیماری کی حالت، زچگی کی حالت اور ماہواری کی حالت، 4 حالتوں کو جو مستثنا کر دیا۔ 5ویں حالت، ماں بہن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت دے رکھی ہو۔ اولاد کی نعمت کون دیتا ہے؟ بولو، عقیدے ٹھیک کرو۔ لسوڑے شاہ نہیں دیتا، گھوڑے شاہ بھی نہیں دیتا، سمجھے کہ نہیں؟ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اور دیکھو اللہ بندوں کے حق کا اتنا نگران ہے کہ اپنا حق معاف کرتا ہے، اتنا رحمان ہے۔ تو اللہ نے اولاد دے رکھی ہے، یا تو پیٹ میں ابھی ولادت نہیں ہوئی اور یا ولادت ہو چکی ہے، گود میں ہے، 2 سال سے پہلے کا بچہ ہے، دودھ ماں کا پیتا ہے، تو ہر دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کے روزے اس ماں کو کہہ دیا کہ تجھے یہ کنسیشن دیتا ہوں، اس رمضان میں نہ رکھ، بچے کو دودھ پلا تاکہ اس کی زندگی بچ جائے، اور جب یہ دودھ پینے سے بے نیاز ہو گیا تو پھر ان رمضان کے روزوں کو ابھی گنتے رہنا، 2 رہے، 10 رہے، 20 رہے یا 30 رہے، بعد میں پھر گنتی قضا موڑ کے پورے کر دینا۔ دین آسان ہے یا مشکل؟ بولو بھی نا، آسان ہے یا مشکل؟ یہ تو تمہارے لاڈ بہکارے نے پروپیگنڈا کر کر کے 200 سال اسلام سے متنفر کرایا کہ مولویوں کا مذہب بڑا ہوتا ہے۔ مولوی کا مذہب تو بڑا ہی آسان ہے، پادری کا مذہب بڑا ہوتا ہے، یہ تو بڑا ہی آسان ہے، دیکھ لو ہر موقع پہ آسانی مل رہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو آسانی آخرت کی نصیب کرے۔ کہہ دو آخرت کی آسانی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، 10 دن تو گزر چکے ہیں، درمیانی 10 دن جو ہے نا عشرہ گزر رہا ہے، مغفرت والے دن، اس کے بھی 5 گزر گئے، 5 ہی دن رہتے ہیں، تو لہٰذا سیزن کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ جیسے تاجر بھائی تجارت کے سیزن کو نہیں جانے دیتے، جیسے بجٹ کی افواہ لگ جائے تو ناجائز کی کمائی والے سیزن کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور جیسے رشوت لینے والے سیزن کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، ایسے ہر ایک اپنا سیزن نہیں جانے دیتا۔ تو خدا کی مغفرتیں سمیٹنے کے خواہش مند نیک بخت ہو، آپ بھی اللہ کی مغفرتوں کے سیزن کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ نہ معلوم کہ 15 دن رہتے ہیں یا 14 رہتے ہیں، یہ تو اب ہلال کمیٹی نے حلال کرنا ہے، پتہ نہیں کتنے بناتی ہے۔ بہرحال 14 اور 15 کے ہیرے میں معاملہ رہ گیا ہے، گزرے ہوئے 15 تو یقینی ہو چکے۔ اور اس دفعہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ اور پاکستان میں ایک ہی دن کا روزہ ہے، جمعے کا روزہ ہوا، تو اب
مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یہ عید کرنے میں بھی کہیں انہیں کے ساتھ کرتے ہیں، وہاں تو ہو سکتا ہے وہ 29 کریں گے، بہرحال جیسا ہوگا دیکھا جائے گا، درود شریف پڑھ لیجیے گا۔ تو یہ درمیانی مغفرت کے جو دن ہیں بخشش کے، ہر عمل میں کوشش کرو کہ اس پہ مغفرت مل جائے، ہر عمل میں جو بھی کام کرنا ہے، قدم اٹھانا ہے تو تب بھی سوچو کہ مغفرت کا نتیجہ ملے گا کہ نہیں، ہاتھ ہلانا ہے تو تب بھی سوچو، پیسہ ٹکا آٹا کپڑا کسی کو دینا ہے تو تب بھی سوچو کہ یہ مغفرت کا سبب بنے گا کہ نہیں بنے گا، شہرت ساتھ نہیں آنی چاہیے۔ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے گا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک دفعہ اور پڑھیے گا۔ مظہر الدین قریشی صاحب اسپتال میں، عبدالغفور انصاری صاحب کا آپریشن ہوا ہے اسپتال میں، اور ایک صاحب نے پہلے رکا دیا۔ سب کے لیے اجتماعی دعا بھی کراؤں گا نماز کے بعد، اور آپ سے عرض کر دوں میری تو دعا ویسے بھی لمبی مشہور ہے۔ عمرے کے سفر میں اللہ کے فضل و کرم سے حکام نہیں تھا دعائیں مانگ، عمرہ نام ہے دعا مانگنے کا، 7 چکر لگائے طواف پورا ہوا تو پھر اس کے بعد دعائیں مانگتے رہو، مرضی آدھا گھنٹہ مانگے مرضی 2 گھنٹے مانگے، آگے تو اور کوئی کام ہے نہیں۔ پھر صفا مروا کے درمیان میں 7 دفعہ دوڑنا، یہ 2 ہی تو جگہ ہوتی، تو سب کے لیے مانگی ہے۔ اب تو وہی ہیں اور آپ ہیں، میرا تو ویسے نام چل رہا ہے، میں نہ ٹائم دے سکتا ہوں، نہ بات کر سکتا ہوں، نہ کہیں جا سکتا ہوں اس بیماری کی وجہ سے، سوائے دعاؤں کے باقی کچھ نہیں کر سکتا، ایسی بیماری۔ اور یہاں تو آ کے گرمی میں اور بھی بے بس ہو چکا ہوں۔ تو قاری صاحب نے یہ سرٹیفکیٹ بھیجا ہوا ہے بینک کا، جمعے کے نمازیوں آپ کے علم میں لانے کے لیے، کہ ہمارے پاس کل موجودہ رقم 284 روپے 90 پیسے رہ گئی ہے مدرسے کے اخراجات کے مد میں، اور جبکہ ماہانہ خرچہ 20-25 ہزار ہے، اور یہ چونکہ سیزن ہے مسلمانوں نے دینی ہی ہے۔ صرف آپ کی توجہ کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے بہنوں کو، بھائیوں کو، ماؤں کو، ساتھیوں کو، اپنے بازار میں اپنے ملاقاتیوں کو ترغیب دیتے رہیں کہ بھئی جس مد میں بھی کوئی پیسہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، نذر ہے، نیاز ہے، زکوٰۃ ہے، عطیہ ہے، مدرسہ فرقانیہ میں دیتے رہو، تعلیم جاری رہے گی، صدقہ جاریہ قیامت تک رہے گا۔ تو آپ حضرات کا اور میرا اور جو دیں گے پیسے سب کا مشترکہ نجات کا سامان ہوگا۔ بنیاد جو مر چکے ہیں میرے ساتھی اس محلے کے اور باہر کے، ان کا تعاون تھا، زبان کا میرا مسئلہ، باقی آپ حضرات کا ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ بھی ڈھانچہ کھڑا کر دیا، وہ بھی کھڑا کر دیا، اب یہی دعا ہے کہ خدا دونوں ڈھانچوں کو قیامت تک چلائے رکھے۔ یہ نماز کی جگہ، وہ تعلیم کی جگہ، حضور کے اوپر 2 ہی چیزیں اتری ہے، عبادات اور اس کے ساتھ تعلیم۔ قرآن پاک اترا، نبی کا معجزہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم کو جتنا پھیلاؤ گے تو کمیونزم اور عیسائیت، مرزائیت، تمام الحاد دہریتوں سے ملت اسلامیہ تب بچے گی، اور اگر تعلیم نہیں پھیلے گی تو کوئی دنیا کی طاقت کفر کو روک نہیں سکتی۔ اندلس کا انجام اسپین کا اپنے سامنے دیکھ لو، وہاں پر علماء نہیں تھے، 800 سالہ حکومت بعد میں جب عیسائی آئے تو دیکھ لو آج وہاں ایک مسلمان بھی نہیں، اور یہاں 800 سالہ مغلوں کی حکومت کے بعد جب عیسائی آئے تو زمین پہ موجود مسلمانوں میں اللہ پاک نے مولانا قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی جیسے پیدا کیے ہوئے علماء تھے، انہوں نے چٹائیوں پہ بیٹھ کے تعاون مسلمانوں کا لے کے دیہاتوں میں بیٹھ کے پرائیویٹ تعلیم دینی کا سلسلہ جاری کیا، جو کرتارپورے تک پہنچ گیا، ساری دنیا میں چل رہا ہے۔ تو انگریز اپنا سارا زور لگا بیٹھا، لیکن دیکھ لو کسی چیز کو بگاڑ نہیں سکا۔ کیوں؟ کہ یہ دینی تعلیم کا سلسلہ جو پرائیویٹ طور پہ چل رہا ہے، سرکاری نہیں، مغالطے میں مت رہنا، سرکاری پروپیگنڈا ہی پروپیگنڈا ہے۔ 37 سال سے رسول اللہ کے دین کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر کرسی پہ بیٹھنے والا حکمران اپنی کرسی مضبوط کرنے کے لیے پروپیگنڈا کرتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ نام ضرور اسلام کا استعمال کرتا ہے، ملت اسلامیہ کو دھوکے میں رکھ کے اپنے فیور میں لگانے کے لیے، لیکن پختہ جو کرتا ہے تو فرنگی نظام کو پختہ کرتا ہے اور اپنی کرسی کو پختہ کرتا ہے۔ رسول اللہ کا دین اور رسول اللہ کی تعلیمات ملت اسلامیہ کے
نیک بخت مسلمانوں وہ صرف آپ حضرات کے ذاتی پرائیویٹ محنت کے نتیجے میں قائم ہے، چاہے وہ مساجد ہے اور چاہے وہ مدارس ہیں، چاہے وہ حفظ کا سلسلہ ہے، چاہے تجوید ہے، چاہے وہ قرات ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، سارے شعبے اسلام کے وہ آپ حضرات کے توجہ سے۔ تو یہ قاری صاحب نے پہلے شیٹ بھیجی ہے اطلاع کے لیے کہ سب حضرات کو معلوم ہو، سال کا 2.5-3 لاکھ کا جو بجٹ ہے وہ اس رمضان میں دعاؤں اور دعاؤں کے ساتھ توجہ دینے سے پورا ہوگا، اور میں آپ کو دعوت دوں گا کہ ضرور اس میں حصہ لیجئے گا اور آپ اس کی طرف توجہ کیجئے گا۔ یہ جو لگوا دیے ہیں جن حضرات نے پیسے، زبان، وقت دیا، اللہ قبول کرے، آمین کہو، اور باقی جو ضروریات مسجد کی، تو نوجوانوں ہمت کرو، پوری کرو، رمضان کا مہینہ ہے تاکہ ہمیشہ ثواب رہے۔ بڑے جا چکے ہیں، ان کی گدیوں پہ بیٹھے ہوئے ہو، میں نے جاتے ہوئے جمعے میں بھی یہی کہا تھا اور آج بھی یہ کہتا ہوں، عبرت حاصل کرو۔ جن بڑوں نے یہ دکانیں، یہ مکانات بنا کے دیے، دیکھو آج وہ چلے گئے، آپ کی نیکیاں ان کو ثواب پہنچے گا۔ سب سے بڑا صدقہ جاریہ یہ۔ عورتیں جو ٹونے ٹانے کراتی ہیں اس سے کوئی ثواب نہیں پہنچتا، ان کاموں سے ثواب پہنچتا ہے۔ اللہ پاک مجھے مالک بر الرؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بعدد من صلى وصام، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بعدد من قعد وقام، وصل على جميع الانبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى اصحاب نبيك اجمعين، خصوصا على اول مارشل بتحقيق امير المؤمنين وامام المسلمين ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى من وافقنا بالوحي والكتاب امير المؤمنين وامام المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء والايمان جامع آيات القران امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى اسد الله واسد رسوله الخالد امير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، وعلى امير المؤمنين بلقان كاتب الوحي والقران امير المؤمنين وامام المسلمين معاويه بن سفيان رضي الله تعالى عنهما، وعلى الامامين السيدين الشهيدين المقبولين سيدنا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى امهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى خالاتهما ام كلثوم ورقية وزينب بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى عم الشيبين بين الناس سيد الشهداء الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين وتبع تابعين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يوم يقوم الحساب، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين على اليهود والهنود والنصارى والملحدين والمرتدين والمنافقين والمرزائين والظالمين جميعا۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، الله تعالى اعلى واولى واعز واجل واتم واكبر۔ استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين۔ صفحے ٹھیک کر لیجیے گا، جڑ جائیں، صفحے پور کر لیجیے گا، اوپر گہری والے باہر گلیوں میں حضرات قبلے کے رخ کا خیال رکھیں، باہر صحن والوں کو دیکھیں، جیسے یہ کھڑے ایسے کھڑے ہوں۔
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. صفحے ٹھیک کریے، جڑ جائیں. باہر والے حضرات تبلیغ کا لحاظ رکھیں، ٹخنوں سے اوپر رکھیں اپنے کپڑے. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم
السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولأقربائنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يوم يقوم الحساب. یا اللہ یہ حاضری قبول فرما. یا اللہ رمضان کی برکات سب کو نصیب فرما. یا رب العالمین نبی کریم علیہ السلام کی جو وعدے ہیں روزے داروں کے ساتھ خدایا پورے فرما. یا اللہ ہمارے سب کی دعائیں بندوں میں کے ساتھ قبول فرما جن کی دعائیں قبول ہوں. یا اللہ ہمارے عزیز اقربا رشتہ دار حقدار مربی ددیار ننیال سسرال استادوں کی طرف سے علم پڑھانے والے مسلمانوں کی طرف سے اللہ جو فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرما. یا اللہ میرے سمیت کل بیماروں کو شفا فرما. یا اللہ بھائی عبدالغفور انصاری صاحب کو مظہر الدین قریشی صاحب دوسرے جن حضرات نے یہ رکنے بھیجے بیماروں کے بارے میں دعا کرو خدا سب کو صحت عطا فرمائے. یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ جس کے عزیز اقربا فوت ہو گئے نابالغ بچے فوت ہوئے خدا قیامت کے دن ان کی شفاعت ہمارے سب کے لیے قبول فرما. یا اللہ جن بھائی بہنوں نے دعاؤں کے لیے کروایا خدایا دین اور دنیا کی مرادیں پوری فرما. یا اللہ حرمین کی حاضری سب کو نصیب فرما. یا اللہ تیرا لاکھوں کروڑوں اربوں شکر ہے خدایا کہ تو نے مجھے حاضری کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ حرمین کی دعائیں سب کے لیے قبول فرما. یا اللہ زندگی میں بار بار کی حاضری کے اسباب پیدا فرما. یا اللہ پورے عالم اسلام کو اتفاق اور اتحاد عطا فرما. یا اللہ اسلام کی دشمن قوتوں کو تباہ برباد کر. یا اللہ مسلمانوں کی دشمن قوتوں کو تباہ برباد کر. اسلام کے لیے اللہ جہاد کرنے والے مسلمانوں کو کامیاب کر. مسلمانوں کی حمایت میں مسلمان ملکوں کی حفاظت میں جہاد کرنے والوں کو کامیاب کر. یا رب العالمین مجاہدین کے اللہ کو امداد فرما. یا اللہ تو اسلام کے خلاف کام کرنے والی قوتوں کو تباہ برباد کر. یا اللہ ساری دنیا کے کافروں کو اللہ تو مسلمان کر دے. یا اللہ جو اسلام کے قابل نہیں ان کے شر سے عالم اسلام کو بچا. یا اللہ حرمین کی حفاظت فرما. یا اللہ اسرائیل کے ناپاک وجود کو تباہ برباد کر دے. یا اللہ تو مسجد اقصی فلسطین کو آزاد کر دے. یا اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کے جان مال ایمان کے اللہ حفاظت فرما. خدایا کفار کو آپس میں لڑا کر کے تباہ برباد کر. یا رب العالمین تو پاکستان کے ضروری بیرونی دشمنوں سے بچا. یا اللہ تو حکومت کے فتنے سے بھی اسلام کو بچا. یا اللہ عوام کو بھی بچا. یا اللہ رمضان کی رحمتیں ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ رمضان کی شہادتیں نصیب فرما. یا اللہ قرآن کریم کا سننا سنانا قبول فرما. یا اللہ قرآن پاک کی تعلیمات کی درسگاہوں کی اللہ خدمت کرنے والے مسلمانوں کی خدمت کو قبول فرما. یا اللہ مدرسے کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما. نبی کریم کے مہمانوں کے اخراجات کے لیے اللہ تو غیب سے آمدنی کے اسباب پیدا فرما. یا اللہ ہم محتاج ہیں ضعیف ہیں کمزور ہیں بے بس ہیں ہمارے حالات پہ رحم فرما. ارے اللہ اسلام کے نام پر لڑانے والے مرزائیوں کے دلالوں کی شر سے عالم اسلام کو بچا. یا اللہ پاکستان کو بچا. یا اللہ فتنہ اور فساد سے بچا. یا اللہ یہ حاضری آج کے قبول فرما. 5 وقت کی حاضری کی توفیق دے. اور جو نمازی ساتھی ہمارے فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرما. ہم سے پہلے جانے والوں کی قبروں کو جنت کا ٹکڑا بنا دے. اور ہم زندہ رہنے والوں کو اللہ کو جنتیوں کا عمل کرنے کی توفیق دے. یا اللہ قبر دوزخ برزخ کے عذاب سے بچائیو. یا اللہ نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں ہماری دعائیں قبول فرما. یا اللہ دنیا سے جائیں تو ایمان کامل نصیب ہو. یا اللہ موت آئے تو زبانوں پر جاری ہو کلمہ طیب لا الہ